بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حضرات اساتذہ کرام، حضرت مفتی صاحب کی دعوت پر مجبوراً مجھے یہاں پہ آنا پڑا ہے، ورنہ ناصحانہ کلام یا نصیحت کی باتیں یہ بڑوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر اسٹیج پر اساتذہ میں تمام اساتذہ مجھ سے ہر اعتبار سے بڑے ہیں، اس لیے ناصحانہ کلام جو ہوگا یا نصیحت والی باتیں جو ہوں گی وہ انہی اساتذہ میں سے کسی ایک استاد کے ذریعے ہوں گی۔ میں تو صرف آپ حضرات سے دو لفظوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مولوی کے دو ہتھیار ہوا کرتے ہیں، ایک تحریر اور ایک تقریر۔ جس مولوی کے پاس ان دو ہتھیاروں میں سے ایک بھی ہتھیار نہ ہو، یعنی وہ تحریر سے بھی خالی ہو، گورا ہو، اور تقریر سے بھی خالی اور گورا ہو، نہ اس سے لکھنا آتا ہو نہ اس سے تقریر آتی ہو، تو میرے عزیزوں وہ مولوی کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے کاپی کے کورے کاغذ کی طرح ہے، نہ تو وہ اپنے معافی ضمیر کو تحریر میں بیان کر سکتا ہے نہ تقریر میں بیان کر سکتا ہے۔ اور جس مولوی کے پاس ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہو، یعنی یا تو اس کے پاس صرف تحریر ہو یا اس کے پاس صرف تقریر کا ملکہ ہو، تو وہ آدھا مولوی ہے۔ اس لیے انسان کو ایک قابل باصلاحیت اور اچھا مولوی بننے کے لیے ان دونوں چیزوں پر محنت کرنی ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں پر محنت کر کے کامیابی حاصل کرنی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے درجہ نادرہ سے ہی، حفظ سے ہی، کہ ہماری تحریر یعنی ہمارا اردو لکھنا اور پڑھنا اعلیٰ درجے کا شاندار ہو۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تقریر یعنی ہمارا بیان کرنا، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ انہی دو چیزوں کے لیے جامعہ کی طرف سے باقاعدہ تمام طلبہ کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ اردو لکھنے پڑھنے کے لیے عربی والوں کے لیے تو باقاعدہ گھنٹے ہوا کرتے ہیں، لیکن درجہ حفظ والوں کے لیے، دونوں والوں کے لیے بھی اردو لکھنے پڑھنے کے لیے، اپنی تحریر کو اچھا کرنے کے لیے جامعہ کی طرف سے ایک گھنٹہ مقرر کیا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اپنا پورا 1 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، طلبہ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اسی طرح طلبہ کے لیے اپنی تقریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تقریری میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر ہفتے انجمن ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تمام طلبہ تحریر پر بھی خوب محنت کریں، اردو لکھنا پڑھنا بھی اچھا ہو، اور تقریر پر بھی خوب محنت کریں۔ جتنی شرم کو دور کریں گے، جھجک کو دور کریں گے، اتنا ہی تقریری میدان میں آگے آئیں گے۔ آج کے دور میں یہ بات آپ حضرات کو بھی اچھے سے معلوم ہوگی کہ جس سے تقریر نہیں آتی وہ مولوی کسی کام کا نہیں ہے، نہ وہ مدرسے میں رہ کر پڑھا سکتا ہے اور نہ مسجد میں رہ کر امامت کے فرائض کو اچھے سے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں خوب محنت کریں، دونوں چیزوں میں اعلیٰ درجے کا کمال حاصل کریں۔ ہمارا اردو لکھنا پڑھنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو، ہماری تقریر بھی اعلیٰ درجے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔